ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں، رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی یعنی بدبخت یا سعید یعنی نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آتی ہے یعنی تقدیر غالب آتی ہے، اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3208، صحیح مسلم حدیث نمبر 2643۔ اس پر تحریر غالب آ جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا علم یا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر مراد ہے، یا وہ تحریر مراد ہے جو اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ یہ اپنی والدہ یعنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، دنیا میں امن و امان کا باعث بنے، آخرت کے لیے عمل کرے، لیکن انسان مختلف وجوہات سے عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن معاملات میں برے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ برے ہوتے ہیں، کئی بار نماز روزوں میں مشغول نہیں ہو پاتے، لیکن معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے کہ برائیوں کے باوجود اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے عملی زندگی میں، معاملات میں، اللہ اس کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جنت کے لائق ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث میں۔ آئیے تفصیل سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں انسان کے تخلیقی مراحل، تقدیر اور آخرت کے انجام کے متعلق فرمایا ہے۔ انسانیت کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، بعد میں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس جوڑے سے ان کی نسل اور اولاد پھلی پھولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق جسے نطفہ کہا جاتا ہے وہ رحم مادر میں پہنچ کر 40 دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے مراحل میں علقہ یعنی جامد خون کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حالت بھی صرف 40 یوم تک، 40 دنوں تک باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ حالت بھی 40 دن تک باقی رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو کن کہہ کر ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ انسان کی تخلیق تدریجاً ہو۔ اس میں لاتعداد مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ مثلا اگر بچہ رحم مادر میں یہ تمام مراحل یکدم طے کر لے تو ماں کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ یہ مراحل ماں کے لیے سہولت کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی کا اظہار بھی ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق کے ان مراحل پر ذرا غور کرے تو غرور و تکبر سے باز رہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بدبودار پانی کے قطرے سے انسان بنانے پر قادر ہے تو مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں انسان کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ انہیں اپنے تمام معاملات کو اطمینان سے تدریجاً آرام آرام سے انجام دینا چاہیے۔ عجلت اور جلدی میں کوئی فائدہ نہیں۔ قدرت و طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفتن پیدا نہیں کیا، زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے، لہذا انسان کو بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی اس میں لاتعداد مصلحتیں ہوں گی۔ اہل علم غور کر سکتے ہیں۔
40 دن کے 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو آ کر اس میں روح پھونکتا اور اس کے متعلق 4 امور لکھ دیتا ہے، 4 باتیں لکھ دیتا ہے: رزق، عمر، عمل اور انجام، یعنی بدبخت ہوگا یا سعید نیک ہوگا۔ یہ امور انسان کی تقدیر کہلاتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ یہ لکھنا لوح محفوظ سے الگ ہے۔ لوح محفوظ تو پوری کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہے، جبکہ اس تحریر کا تعلق صرف پیدا ہونے والے اس ایک فرد سے ہوتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس فرد کے متعلق جو کچھ ہوتا ہے فرشتوں پر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نیک و بد ہونے اور جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، تو اب عمل کرنے کا کیا فائدہ، ضرورت کیا ہے؟ یہ سب تقدیر سے لا علمی کی بنا پر ہے۔ تقدیر محض اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی روشنی میں ہر انسان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کے عمل کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کرنے میں انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کسی روبوٹ کی طرح ہوتے۔ اگر معمولی ٹیچر اپنے بچوں کے بارے میں جان لیتا ہے کہ کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، تو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جو دنیا آخرت کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کو جانتا ہے، اگر وہ یہ بات جانتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کو بنیاد بنا کر اپنے نیک اعمال سے کوتاہی، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی امید کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہماری امید درست ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے گا۔ نیز دیکھیے کہ انسان کے رزق کے متعلق بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ شخص فلاں رزق کھائے گا، وہ رزق اسے لامحالہ مل کر رہے گا۔ لیکن اس ایمان کے باوجود انسان حصول رزق کے لیے مکمل محنت کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اسی طرح اس کے عمر کے متعلق بھی پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے اور حوادث و خطرات سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، حالانکہ موت برحق ہے، اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت آئے گا۔ لیکن موت پر یقین کے باوجود ممکن حد تک انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انسان چونکہ اپنے متعلق نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا انجام کیا لکھا گیا ہے، اسے اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے انبیاء رسول بھیجے۔ شقی یا سعید، جس شخص میں حق کو قبول کرنے اور ہمارے صالحہ بجا لانے کی صلاحیت ہو اور وہ حق کے مطابق نیک عمل کرے تو وہ سعید ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ بھلا نیکی کرنے والے کو کیوں ہمارا رب سزا دے گا؟ یقینی طور سے اللہ تو نیکیوں کو مزید بڑھاتا ہے، اور اس کے خلاف وہ شخص جو شقی اور بدبخت کہلاتا ہے۔ ذرا غور کرنا چاہیے حدیث کے اس ٹکڑے پر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے اعمال یعنی صالح اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ جنت میں جانے کے قریب ہوتا ہے کہ وہ نوشتہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس کے برعکس اعمال کر کے جہنم میں جانے والا ہوتا ہے کہ اس پر سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ توبہ اور نیک عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اس تحریر کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ظاہری اعمال صالحہ کو دیکھ کر اس کے قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ معلوم آئندہ زندگی میں اس کے اعمال کیسے ہوں، اسی طرح اس کے گناہوں کو دیکھ کر قطعی جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو،
زندگی کے آخری لمحے تک نیکی یا بدی کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اگر انسان کئی بار اس خوف کے ساتھ جیتا ہے تب بھی بہت سی برائیوں سے وہ یوں ہی بچ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ امتحان میں ہم بیٹھتے ہیں خوف کے ساتھ اور وہی خوف ہماری طاقت بن جاتی ہے۔ یہی بات اس حدیث میں سمجھانا مقصود ہے۔ اس حدیث میں نیک اعمال کی ترغیب ہے اور یہ سمجھانا بھی مقصود ہے کہ شاید یہی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ اسی طرح گناہوں سے نفرت دلائی گئی ہے۔ نہ معلوم یہ وقت زندگی کا آخری لمحہ ہو اور گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو انجام بخیر نہ ہو، کیونکہ انسان کو اپنی موت کا کوئی علم نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے اسے ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3522۔ ایک اور دعا ہے، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ۔ مسند احمد۔ نیز قرآن مجید میں مسلمانوں کو دین اسلام کی سلامتی کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سورہ آل عمران آیت 8۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ موڑ اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، بے شک تو بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہر نماز میں یا نماز کے بعد ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔